اور صحابہ کرام کی ساری ٹیسٹمنیز، احادیث کی ٹیسٹمنیز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی اور ہی کہانی کھول دی انہوں نے سورہ کہف میں. آپ خود بتائیں ناظر، کامن سینس کا سوال ہے. حدیث یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے نا دجال کے خلاف کام آئے گی. آپ نے کبھی سوچا نہیں کیا کام آئے گی؟ اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. کبھی تو کوئی دماغ سوال کرے کہ سورہ کہف میں کیا ہے ایسا کہ جو دجال کے خلاف کام آئے گا؟ کیا بتایا رہتا ہے؟ وہی وظیفے والی قوم ہے نا، تلاوت کرتے رہو گے تو دجال تم سے دور بھاگ جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چاروں چیپٹر سورہ کہف کے اسی ٹیکنالوجی کے لکھے جس ٹیکنالوجی کے اوپر دجال نے استعمال کرنا ہے. سورہ کہف اتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے ہمارے پاس، نیوکلیئر ریئیکٹر ہے، 1000 بم نکلتے ہیں اس کے اندر سے. مگر نہیں، وہ بس انہوں نے تلاوت کروانی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمیں سمجھانا نہ پڑے کہ یہ کہانی ہوئی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ڈیٹیل ریسرچ کے بعد آج اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اصحاب کہف کون تھے؟ ان کے کیا نام تھے؟ وہ کس شہر کے باسی تھے؟ اور ان کو دیکھ کر لوگوں پر خوف اور ہیبت کیوں طاری ہو جاتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت کو کیوں کس طرح روکا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اصحاب کہف کی کہانی کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ صرف قرآن پاک اور تورات میں ذکر ہوا ہے اور بائبل میں اس کا کہیں پر بھی ذکر موجود نہیں ہے. تاریخی طور پر جس غار میں یہ نوجوان چھپے تھے اس کے اوپر بازنطینی طرز کی ایک عبادت گاہ بنائی گئی. جہاں پہ وہ جو سکے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ جسٹینیس اول کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی تھی، جو کہ سن 418 سے 427 عیسوی تک حکمران رہا. یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن حکمرانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں پر ظلم کیا وہ 98 سے 117 عیسوی تک حکومت میں تھے. اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو کوئی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا اسے غدار سمجھا جاتا اور سخت سزا دی جاتی. انہی حکمرانوں میں سے ایک حکمران دقیانوس بھی تھا، جس کے ظلم سے بچنے کے لیے 7 نوجوان جو ایمان والے تھے غار میں جا چکے. یہ واقعہ سن 112 عیسوی کے قریب پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا. یعنی جب وہ جاگے تو سن 412 عیسوی تھا اور اس وقت کی حکومت بدلی جا چکی تھی اور عیسائیوں پر ظلم و ستم بند ہو گیا تھا اور انہیں اپنا ایمان ظاہر کرنے کی اجازت دی جا چکی تھی. چلیے اس زمانے میں چلتے ہیں جب اصحاب کہف زندہ تھے اور موجود تھے. آپ کو امیج ریفرنس کے ذریعے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ اس زمانے کو امیجن کر سکیں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے اور وہ کس طرح کا زمانہ تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے وصال کر چکے تھے اور یہ اس شہر کے لوگ یعنی بنی اسرائیل پھر سے جہالت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے. ادھر کا بادشاہ بہت ظالم تھا جس کا نام دقیانوس تھا اور وہ اپنی جہالت کے اندر ہر اس شخص کو قتل کر دیتا جو بتوں کی پوجا نہ کرتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اصحاب کے نام یہ ہیں. وہ لوگ گنتی میں 7 تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. ان کے نام یہ ہیں: مکسلمینا، یملیخا اور تونوس، بینونوس، سارینونوس، زوانوس، کشفید، تونوس. یہ ان کے نام ہیں. یہ جس ملک کے باسی تھے ادھر کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ان لوگوں نے اس پہاڑ کے غار میں پناہ لی. ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ قتل نہ کر دیے جائیں کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معزز اور نیک بندے تھے. جب اس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا. اس زمانے میں اتنا ظلم و ستم تھا کہ سب نیک لوگ اپنا ایمان بچاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بت پرستی ظاہر کرتے. جس شخص کو یہ کام سونپا گیا وہ ایک نیک شخص تھا. اس نے ان اصحاب کے نام اور تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی ایک تختی پر کندہ کروا دیا اور کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں
اس دیوار کی بنیاد میں محفوظ کروا دیا، اور اسی طرح ایک تختی ملک کے خزانے میں بھی محفوظ کروا دی جس پر یہ واقعہ موجود تھا، تاکہ ان لوگوں کی دی گئی قربانی امر ہو جائے اور لوگ انہیں یاد رکھیں۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ دقیانوس ہلاک ہو جاتا ہے، زمانے گزر جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ جہالت کے کئی سو سال بعد ایک نیک بادشاہ اس ملک پر فرما رواں ہوا۔ اس کا نام بیروروس تھا، جس نے 68 ایئرز یعنی 68 سال اس پہ حکومت کی، لیکن ملک میں فرقہ بندی ختم کرنے کی بجائے اور بڑھتی گئی، اور بہت سارے لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے برپا ہونے پر متفق نہ ہوئے اور منکر ہو گئے۔ ملک میں فساد پیدا ہو گیا۔ بادشاہ جو کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے خود کو ایک مکان میں بند کر لیا اور اللہ کے حضور گریہ زاری کی اور دعا کی کہ اے اللہ، اے مالک ارض و سما، کوئی نشانی دکھا جس سے ان لوگوں کو مر کر دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے آنے پر یقین آئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس بادشاہ کی دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں ایک شخص ایک بکریاں چراتے ہوئے اور ان کی آرام کی جگہ تلاش کرتے ہوئے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند اور ساتھی بھی موجود تھے۔ بکریاں چراتے چراتے وہ ایسی جگہ کی تلاش کر رہا تھا جہاں پر نہ دھوپ ہو اور نہ گرمی ہو اور جہاں پر تازہ ہوا بھی آتی ہو۔ یہ پہاڑ کے اندر وہ جو غار تھا وہ ایسی ہی جگہ پر موجود تھا کہ جہاں پر دھوپ کی وجہ سے گرمی نہیں آ سکتی تھی بلکہ تازہ ہوا کی کراسنگ بھی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ چلو وہ دیوار گراتے ہیں جو کہ کافی خستہ حال ہے، تو وہاں پر ہم اپنا ڈیرا جماتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر وہ جاتے ہیں اور جا کر وہ دیوار کو گرا دیتے ہیں، لیکن اندر کا منظر ان کے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ ایسا خوفناک اور ایسی ہیبت ان پر طاری ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اندر کیا تھا؟ اندر وہی اصحاب کہف موجود تھے۔ ان کا قد و قامت اور جسامت دیکھ کر لوگ ہیبت ناک ہو گئے۔ اب امیجن کریں کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے اور ان کی قامت کا کیا انداز ہوگا کہ جسے دیکھ کر وہاں کے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ چلیے، ان کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات یہ بھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس غار میں پناہ دی، اس غار میں دھوپ اور گرمی نہیں آتی تھی، تازہ ہوائیں چلتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جیسے ہی ان کا کتا جو کہ چوکھٹ پر موجود تھا وہ کروٹ بدلتا تو وہ بھی کروٹ بدلتے تھے، اور ان کی آنکھیں دیکھنے میں تو سوئی ہوئی تھیں لیکن وہ جاگ رہے تھے، یعنی وہ کھلی تھی۔ دیوار کے گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب بیدار ہوتے ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ اور شگفتہ ہوتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور پھر انہوں نے مل کر نماز ادا کی، اور پھر فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک کو بولا جس کا نام جملیخا تھا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو لے کے آئیے اور یہ بھی دیکھیے کہ شہر والوں کا ہمارے بارے میں کیا رویہ ہے۔ جملیخا پہاڑ سے اتر کر بازار جاتے ہیں اور وہاں عجیب مناظر دیکھتے ہیں۔ وہاں پر نئے لوگ، نئے چہرے، نیا سامان اور نئی ہی دکانیں اور عجیب و غریب قسم کی مشینری ان کے نظر میں آتی ہے، اور انہوں نے وہاں لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا۔ یہ بات ان کے لیے بہت عجیب تھی کیونکہ ان کے شہر میں ایسا کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور لوگ کھل کر اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نان کی دکان پر گئے اور دقیانوس بادشاہ کا سکہ چلانے کو دیا، یعنی خریدنے کے لیے، جس کو استعمال کرنے والا اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سکہ دیکھ کر دکاندار پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی یہ بات اپنے ساتھیوں سے کی کہ لگتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ انہوں نے اس کو یعنی جملیخا کو پکڑ کر حاکم وقت کے حوالے کر دیا۔ اس شہر کے حاکم نے جملیخا سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا؟ جملیخا نے یہ بات سن کر ان سے کہا کہ یہ حاکم وقت یعنی دقیانوس بادشاہ کا سکہ ہے جو کہ یہاں پر بادشاہ ہے۔
تو اس کو بتایا گیا کہ اس نام کا بادشاہ تو آج سے 300 سال پہلے ہی گزرا ہے اور اب تو اس نام کا بادشاہ ملک پر حکومت نہیں کرتا۔ یم لکھا نے کہا کہ کل ہی تو ہم اس بادشاہ کے ڈر سے غار میں جا کر بند ہوئے تھے، شاید 1 دن گزرا ہوگا یا 1.5 دن، ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میرے ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں، تو آؤ میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ وہ ان سب کو لے کر غار کی جانب چل پڑا۔ تو غار کی طرف وہ جا رہے تھے کہ اوپر سے ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو کر پہاڑ کی جانب آ رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو یہی لگا کہ دقیانوس بادشاہ نے اپنی فوج ان کے خاتمے کے لیے بھیج دی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے اور اس سے طلب کرنے لگے، مدد طلب کرنے لگے۔ لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو حاکم نے اس تانبے کے صندوق کو کھولا جو وہاں پر موجود تھا، جس کے اندر یہ پورا واقعہ ان تمام 7 اصحاب کے نام اور ان کے کتے کا نام، جس کا نام قطمیر تھا، لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر پریشان ہوئے، لیکن انہیں اس معجزے پر بھی یقین آ گیا۔ ان اصحاب کو بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ 300 سال تک اللہ کے حکم سے وہاں پہ سوتے رہے ہیں۔ یہ حیران کن معجزہ دیکھ کر وہ لوگ جو مر کر دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے اور انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، بہت پریشان ہوئے اور حیران ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے استغفار کی اور ان کا ایمان جو ہے وہ تر و تازہ ہو گیا اور سب ایمان لے آئے۔